جو مختلف سبجیکٹس کی اور سنگل پیپر جو جتنے بھی آئیں گے پی پی ایس سی میں، ایف پی ایس سی میں یا دیگر ٹیسٹنگ ایجنسیز جو ہیں، وہاں سے آپ کو یہ ساری چیزیں کور ہو رہی ہیں. تو اس کو اس لحاظ سے موسٹ امپورٹنٹ سمجھا کریں کہ یہ جو ہم آپ کو کویشچن کروا دیتے ہیں یہ صرف آپ کے ایجوکیٹرز کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کے تمام پیپرز کے لیے آپ کے یہی ایم سی کیوز ہیں. سو آپ کی ایک ایک کلاس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ آپ کے اس ٹیسٹ میں 2-3 ایم سی کیوز آئیں گے، انشاءاللہ اسی میں سے لگ جائیں گے، مگر یہی سوال آپ کو دیگر ٹیسٹوں میں بہت حد تک کام آئیں گے. سو اس لحاظ سے آپ نے اس کلاس کو بڑی سنجیدگی سے لینا ہے، اور اس کلاس میں آپ کا جو موجود ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، اور ایکٹیو ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے. تو آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہم نے پڑھنا ہے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان اس سے غنی رضی اللہ تعالی سے پہلے. تو یہ 4 خلفاء یعنی کہ خلافت راشدہ کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے. آپ چونکہ ایجوکیٹرز کے انٹرویو دینے جانا ہے، انٹرویو بھی ہوں گے آپ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹیسٹ بھی ہوگا. سو نہ صرف آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے ٹیسٹ کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ انٹرویوز کی بھی تیاری ہے. تو یہ سبجیکٹیو جو پڑھایا جاتا ہے اصل میں یہ آپ کے انٹرویو کی بھی تیاری ہے اور آپ کے بہترین ٹیسٹ کی بھی تیاری ہے. سو آپ نے اس لحاظ سے بھی تیار ہونا ہے کہ آپ کو اس کے سوالات بہت سارے ہوں گے اسلامک اسٹڈی سے بھی. تو ہم ابتدا کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف سے اور آپ کی خدمات سے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف اور آپ کی خدمات سے یہ باتیں ساری شروع ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کا تعارف ذرا سن لیں. خلافت راشدہ میں جو پہلے خلیفہ ہیں وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق. آپ یار غار بھی ہیں. آپ کا نام جو ہے قرآن کے اندر ثانی اثنین، ایک میں سے دو میں سے ایک جو ہے وہ آپ کا نام ہے، یعنی کہ غار ثور کے اندر آپ نے جو 3 راتیں گزاری ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گزاری ہیں. اور مردوں میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ بھی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. آپ کی ولادت 573 کے اندر ہوئی ہے عیسوی، 573 عیسوی مکہ مکرمہ میں. آپ کا جو پہلا نام ہے نا وہ ہے ابو قحافہ. ابو قحافہ آپ کا نام ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو نام آقا علیہ السلام نے رکھا وہ تھا عبداللہ. کنیت ابو بکر تھی اور لقب صدیق تھا، یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے. والد کا نام عثمان ہے اور والدہ کا نام سلمہ. پیشے کے اعتبار سے آپ ایک تجارت کرتے تھے، تاجر تھے. یہاں تک کہ صرف اتنی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا وہ کیا تھا؟ عبداللہ. اور اس سے پہلے ابو قحافہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. والد کا نام عثمان ہے اور والدہ کا نام سلمہ ہے. یہ اہم سوال ہے اس کے اندر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میں نے بتا دیا کہ ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی ہے. آقا علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور آپ کی بیعت ہوئی ہے 11 ہجری کے اندر. 11 ہجری کے اندر جب آقا علیہ السلام 12 ربیع الاول 11 ہجری 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے رحلت فرما گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے خلافت کی منصب جو ہے وہ سنبھالا ہے. تو اس لحاظ سے آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے. سقیفہ بنو سعدہ کے اندر جو ہے یہ خلافت کا منصب ملا تھا، سقیفہ بنو سعدہ کے اندر، اور وہاں سے آپ نے ابتدا کی تھی اور آپ کو جو خلافت ملی. اس کے بعد یہاں پہ کچھ واقعات اس لحاظ سے بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدا میں مشکلات پیش آئیں، اور ان مشکلات میں فتنہ ارتداد کہتے ہیں کہ جو دین سے منحرف ہو گئے،
یعنی کہ جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا، اور جو داخلی انتشار تھا منکرین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ نہ دینے والے تھے، اور ایسے مدعیان نبوت جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا۔ تو بنیادی طور پر وہ بندہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ مسیلمہ کذاب تھا، بنو حنفیہ قبیلے کا۔ اور اس کے ساتھ ایک جنگ ہوئی تھی جس جنگ کو جنگ یمامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جنگ یمامہ کے اندر وحشی بن حرب، جس نے غزوہ احد کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور اسی نے پھر اس کا بدلہ لیتے ہوئے اس وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسیلمہ کذاب کو قتل کیا جنگ یمامہ کے اندر۔ جنگ یمامہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس جنگ کے اندر 1200 لوگ ٹوٹل شہید ہوئے تھے مسلمان، جس میں سے 700 لوگ حفاظ تھے، یعنی کہ 700 لوگ حفاظ اس میں شہید ہوئے، اور اسی وجہ سے قرآن کو پھر جمع کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی جگہ خود خریدی، یہ بھی ایک خدمت ہے، اور اس کے پیسے اپنی جیب سے 5000 درہم آپ نے ادا کیے۔ اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف جنگیں ان میں شرکت کی ہے۔ آپ کے دور میں فتوحات ہوئی ہیں، اور اس میں جنگ یرموک اور شام کی فتوحات یہ بڑی شامل ہے، مگر زیادہ فتوحات نہیں تھی، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کا دور خلافت جو ہے وہ تقریباً 2.25 سال بنتا ہے۔ یہ دور آپ نے یاد رکھنا ہے 11 ہجری سے 13 ہجری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.25 سال خلیفہ رہے، 11 ہجری سے 13 ہجری تک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو اصل نام ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عبداللہ آپ کا اصل نام ہے، عبداللہ آپ کا اصل نام ہے۔ اس کے ساتھ اور خدمت ہے کہ آپ نے قرآن کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے۔ تو یہ بس چیزیں اس میں سے یاد رکھنے والی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت و کردار اور ان کے حوالے سے لازمی کوئی نہ کوئی ایک سوال پوچھا جاتا ہے، تو وہ ساری اولیات وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے بڑے ترتیب سے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کی ایک ترتیب ہوگی سارے اس ایم سی کیوز کی، اس کو انشاءاللہ میں آپ کو اس کلاس کے بعد میں آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں گا، آپ اس کو لازمی یاد کر لیجئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام جو ہے وہ عمر، پورا نام عمر بن خطاب بن نفیل، اور لقب آپ کا فاروق تھا، لقب آپ کا فاروق تھا، اور آپ کا تعلق قریش کی شاخ جو بنی عدی سے ہے، بنو عدی سے ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا خلیفہ کی حیثیت سے، تو آپ خلیفہ دوم ہیں، اور آپ کا دور جو ہے وہ انتہائی شاندار دور ہے۔ آپ کے دور میں بہت سی فتوحات ہوئی، جنگیں ہوئیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بہت بڑا علاقہ جس کو کہتے ہیں 24.5 لاکھ مربع میل، 22.5 لاکھ اور 24 لاکھ تک یہ پہنچ جاتا ہے، 22.5 لاکھ مربع میل کے حاکم آپ بنے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جوانی میں اونٹ چرایا کرتے تھے، اور سپاہ گیری ان کا مشہور ایک کام تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
جب اسلام لائے تھے تو آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 27 سال کہی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق 27 سال کی عمر میں اسلام لائے، اور آپ کے اسلام لانے کی وجہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ حضرت نعیم بن عبداللہ جو ہے وہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر جا رہے تھے کہ میں آج نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا۔ تو اس سوچ کے ساتھ وہ جا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، راستے میں نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ملے اور کہنے لگے عمر کدھر جاتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میں یہ کام مکمل کر کے رہوں گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تو آپ کے بہن بھائی اور آپ کی بہن جو ہے وہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور پھر آپ نے ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، اور پھر بیٹھ گئے اور پھر پوچھا کہ تم کیا پڑھتے ہو؟ جب بہن نے کہا کہ تم چاہے ہماری جان لے لو، ہم آج اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر حضرت عمر نے وہ اپنی بہن سے قرآن سنا، اور سورہ طٰہٰ، یہ سوال بارہا آیا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون سی آیات سن کے مسلمان ہوئے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ طٰہٰ کی آیات سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ اور اس طرح 6 نبوی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس کے بعد آپ خلیفہ بنے۔ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے آقا علیہ السلام نے خود دعائیں کی تھی۔ آقا علیہ السلام نے خود دعائیں کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اے اللہ اللہم اعز الاسلام بالعمر و بالعمر الحشام۔ 2 لوگوں کے لیے آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی، ایک حضرت عمر بن خطاب تھے اور ایک عمر بن حشام تھے۔ ابو جہل جس کا نام ہے نا، اس کا اصل نام تھا عمر بن حشام۔ آقا علیہ السلام نے ان 2 بندوں کے لیے دعائیں کی تھی، اور 2 بندوں میں سے ایک بندے کو ہدایت ملی اور وہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لحاظ سے بھی آپ کا بڑا مقام۔ ایک اور حدیث آتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لکان عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ اور تیسری بات ہے کہ اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے قرآن نازل فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے قرآن نازل فرماتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سارے غزوات ہوئے ہیں۔ ان غزوات کو ہم نے یاد کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سے غزوات ہیں، اور اہم غزوات کو آج ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں، جن میں سے آپ سب سے بنیادی طور پر دیکھ لیں جنگ قاسیہ۔ جنگ قاسیہ جو ہے یہ سب سے ایرانیوں کے خلاف تھی، اور رستم پہلوان اسی جنگ کے اندر تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں لڑی گئی جو جنگ ہے جنگ قاسیہ، یہ ایرانیوں کے خلاف تھی، اور 14 ہجری کے اندر لڑی گئی۔ جنگ قاسیہ 14 ہجری کو لڑی گئی ہے۔ جنگ یرموک یہ 15 ہجری کو لڑی گئی ہے، اور بیت المقدس جو فلسطین کے اندر ہے، قبلہ اول کسے کہا جاتا ہے؟ بیت المقدس کو۔ تو یہ تاریخ کے اندر 2 بار فتح ہوا ہے۔ تاریخ کے اندر 2 بار فتح ہوا ہے۔ ایک بار فتح کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے تھے وہاں پہ، پھر معاہدہ ہوا تھا، اور یہ دور تھا 16 ہجری کا دور ہے جب بیت المقدس فتح ہوا ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور مصر جو ہے یہ 21 ہجری کو فتح ہوا ہے۔ مصر 21 ہجری کو فتح ہوا ہے، یہ بھی آپ نے چیز یاد رکھنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 1-2 چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو خلاف معمول تھی، جس کو کہتے ہیں طاعون امواس۔ امواس ایک بیماری ہے، جیسا کہ ابھی یہ کرونا پھیلا تھا نا، ایسے چوہوں سے ایک بیماری پھیلی تھی طاعون کی۔ تو طاعون امواس جگہ کا نام ہے، اور طاعون کی بیماری پھیلی تھی، اور اس بیماری میں چونکہ فوج اور کمانڈرز ان علاقوں میں موجود تھے، تو اس میں حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ اور جلیل القدر صحابیوں سمیت 25,000 مسلمان جو ہے وہ اس بیماری کے اندر شہید ہو گئے۔
25,000 مسلمان. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا, ان کو مختلف پہاڑیوں پہ بکھیر دیا تاکہ اس بیماری سے, یعنی کہ لاک ڈاؤن کہہ لیں یا اس کو کرنٹائن کہہ لیں آپ, کرنٹینا کی ٹرمز اسی وقت بولی گئی تھی, ان کو الگ الگ کر دیا گیا تھا. تو اس وقت پھر یہ بیماری ختم ہوئی. یہ 17 ہجری کے اندر یہ طاعون امواس آیا ہے. اچھا, مصر کو فتح کرنے والے کا نام ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کو فتح کیا ہے, اور ایران کو فتح کرنے والے کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. جنگ قاسیہ جو رستم پہلوان کے خلاف لڑی تو وہ کمانڈر تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. فاتح یرموک جو ہیں وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. یہ لکھتے جایا کریں آپ کو, تاکہ یہ چیزیں آپ کو یاد رہیں گی اور ہمیشہ مختلف ٹیسٹوں میں آپ کو کام آتی رہیں گی. تو فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاتح یرموک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاتح بیت المقدس حضرت ابو عبیدہ کا نام آتا ہے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام آتا ہے. اور ایسے ہی فاتح جو ہے وسط ایشیا, وہ ابھی ہم جب بنو امیہ اور بنو عباس کے مشہور اور معروف سوال یہاں جب ہم کریں گے نا, تو اس وقت انشاءاللہ تعالی ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تو یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف جو کام کیے ہیں, اب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, خاص طور پر جن کو ہم کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات. اولیات عمر جو ہے یہ سب سے اہم ہے, سب سے اہم ہے. وہ آپ کو بتا دیں کہ سن ہجری کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. دیکھیں یہ 16 ہجری کے اندر ہوا ہے سن ہجری کا آغاز. تو جب مسلمانوں کو وقت پیش آیا کہ عیسائیوں کا سال جو ہے وہ عیسوی سال ہے اور وہ الگ سے چلتا ہے, تو مسلمانوں کے لیے بھی ایک الگ سے سال ہو, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ ہم اپنا ایک سال بنائیں گے جس کی ابتدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کریں گے. تو پھر جب سے ہجرت ہوئی ہے وہاں سے, یعنی کہ یکم ہجری جو ہے وہ 13 نبوی, یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال ہوتی ہے تو وہاں سے ہجری سال جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, وہاں سے ہجری سال شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہجری جو سال ہے وہ 16 ہجری کے اندر شروع ہوا. تو اولیات میں, اولیات کہتے ہیں وہ چیزیں جو سب سے پہلے کسی اور نے نہیں کی بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے, وہ یہاں پہ آپ نے یاد رکھنی. اور یہ سوال لیکچرر کے ٹیسٹ کے اندر کافی سارے آ چکے ہیں. اس میں سن ہجری کا آغاز کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. مردم شماری مدینہ کے اندر جو مردم شماری ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا میں کروائی ہے. اور ایسے ہی نئے شہروں کا قیام, نئے شہروں میں سے فسطاط ہے, کوفہ ہے, بصرہ ہے اور موصل ہے, یہ شہر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائے. جیل خانہ جات, جیل خانوں کا جو نظام ہے اور درہ کی سزا, درہ کی سزا وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے دور میں اس کی ابتدا کی گئی. محکمہ پولیس کا قیام, یعنی کہ پولیس کا قیام جو ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا. اور راتوں کو گشت کرنا یہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے دور میں ہوا. فوجی چھاونیاں بنانا, فوجی چھاونیاں بنائی یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں. فوجوں کی آپ کے دور میں 2 اقسام تھی, ایک رضاکار فوج تھی اور ایک باقاعدہ فوج تھی, یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. مہمان خانوں کا قیام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لاوارثوں کی پرورش, یعنی کہ ایسے لوگ جن کے کوئی وارث نہیں ہوتے تھے ان کی پرورش بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی, یعنی کہ ان کے لیے انتظامات کروائے. ایسے ایک اہم چیز ہے جنگی گھوڑوں کی پرورش. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
گھوڑوں کی مختلف نسلوں کی تشخیص کی، اور اس کے بعد آپ نے انہیں داغنے اور گھوڑوں کو نمبر لگائے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں۔ تو گھوڑوں کی باقاعدہ جو پرورش ہے وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئی ہے۔ وظائف کا قیام، وظائف مختلف مساجد کے علماء، مدرسین، ان کے جو وظیفے ہیں اور اماموں کے جو وظیفے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں باقاعدہ مؤذنوں کی تنخواہیں وہ بھی قائم کی گئی، اور ایسے ہی معلمین جتنے بھی ٹیچرز تھے ان کی تنخواہیں، مدرسین کی تنخواہیں وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کی گئی۔ پینشن کا نظام، پینشن کا نظام، یہ سوال 3 سے 4 دفعہ آ چکا ہے کہ پینشن کا نظام کس نے متعارف کروایا؟ تو پینشن کا نظام متعارف کروانے والی ذات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز تراویح کا باقاعدہ اہتمام بھی کرنے والے حضرت عمر ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز تراویح کا اہتمام صرف اور صرف 3 دن کے لیے کیا گیا تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس کا اہتمام باقاعدہ طور پر پورا مہینہ کیا گیا، تو اس کی ابتدا کرنے والے بھی حضرت عمر ہیں۔ شراب نوشی کی جو حد ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کوڑے سے بڑھا کر 80 کوڑے اس کی سزا مقرر کی، 40 کوڑے سے لے کر 80 کوڑے۔ اچھا، آج انشاءاللہ آپ کو لاسٹ میں مجھے یاد کروائیے گا کہ میں نے آپ کو حدود کے بارے میں بتانا ہے، حدیں، ان کے حوالے سے بھی سوال آپ کو ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ہجو کہنے پہ سزا، یعنی کہ شاعر جو تھے نا، مختلف شعراء، وہ مختلف لوگوں کی ہجو کرتے تھے، طنز کرتے تھے، اپنی شاعری کے اندر ان کو مذاق کرتے تھے، تو اس کی سزا مقرر کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ اکبر۔ مساجد میں روشنی کا انتظام، مساجد میں لائٹنگ کا، روشنی کا انتظام کرنے والے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایسے ہی عشر کی وصولی کا جو باقاعدہ طریقہ کار ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا ہے۔ تو ایسے بہت سارے جو مساجد ہیں وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی۔ حرم پاک کی جو توسیع ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئی، اور محکمہ آب پاشی اور اس کے لیے آپ نے نہریں بھی بنوائی، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئی ہے۔ تو مکہ کے اندر سب سے پہلا جیل خانہ جو تھا نا وہ صفوان بن امیہ کا گھر تھا، وہ صفوان بن امیہ کا گھر تھا مکہ کے اندر، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجلس شورا۔ تو اب میرے خیال سے آپ کو احتساب کا بھی جو ہے نا محاسبہ کرنا، اس کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ تو ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے وہ اولیات عمر پہ بات کی ہے۔ آپ میں سے تمام لوگوں نے اولیات کو سمجھ لیا ہے؟ جی، کوئی میڈم انم فاطمہ یا ارسلان شیخ صاحب یا میم عائشہ، میم فرما، کوئی ایک؟ جی، بات کلیئر ہو رہی ہے آپ تمام لوگوں کو؟ چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ سوالات آپ کو میں نا ایک ترتیب سے سمجھائی جا رہا ہوں، اور میں نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ سوالات نہ صرف آپ کو اس ٹیسٹ میں کام آئیں گے بلکہ اس سے آپ کے بہت سارے ٹیسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے کلیئر ہو گئے، اور آپ کو اس کے بعد اسلامیات میں کوئی انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگی، یا ہسٹری کے اندر جو ہے وہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 6 کے آخر پر 7 نبوی میں اسلام قبول کیا ہے۔ یہ سوال آیا تھا آپ کا جو دور ہے، اب آپ کو یہ بتا دیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری کے اندر زخمی ہوئے ہیں، اور یکم ذوالحج 24 یکم محرم 24 ہجری ذوالحجہ کے مہینے میں آپ زخمی ہوئے ہیں، اور آپ کو شہید کرنے والا تھا ابو لولو فیروز، ایک ایرانی غلام تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خنجر کے پے در پے 6 وار کیے، جس کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، اور یہ شہادت تھی یکم محرم 24 ہجری، یہ یاد رکھنا آپ نے۔ اور یہ آپ کا دور خلافت شروع ہوتا ہے 13 ہجری سے لے کر 24 ہجری، یکم محرم 24 ہجری
تقریباً 11 سال کا آپ کا دور ہے، اور 65 سال کی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں۔ آپ کے والد کا نام خطاب تھا اور آپ کا لقب جو وہ فاروق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمانڈر کو معزول کیا تھا، جس کمانڈر کا نام تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ کمانڈر ہے جن کو لقب ملا تھا سیف اللہ کا، اور سیف اللہ سے مراد یہ ہے سورڈ آف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب ہے ذوالنورین۔ اب آپ نے لقب تو سنا ہے ذوالنورین، اب ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ ذوالنورین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ تو 2 ہجری غزوہ بدر کے دن میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی تھی، اور اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی حضرت ام کلثوم بھی وفات پا گئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی اور ان کا نکاح ہوا تھا حضرت علی سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں حضرت عثمان کو ایک بیٹی نکاح میں یکے بعد دیگرے دیتا جاتا۔ یہ محبت تھی آقا علیہ السلام کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا لقب تھا عثمان، کنیت ابو عبداللہ، ابو عمر، اور لقب تھا غنی۔ لقب کیا تھا؟ غنی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سن کے آپ اسلام لاتے ہیں، اور مکہ کے جو سب سے بڑے تاجر تھے ان کے اندر آپ کا شمار ہوتا تھا، یعنی کہ آپ مکہ کے سب سے مالدار لوگوں میں شامل تھے، اور آپ نے وہ مال سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نچھاور کر دیا۔ آپ کو یہاں پہ ایک سوال آ جاتا ہے کہ جامع القرآن کن کا لقب ہے؟ جامع القرآن، تو آپ کو یہ بتا دیں کہ جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آرمینیا کے اندر ایک اختلاف ہوا تھا، آرمینیا جنگ میں قرات پہ، تو کچھ لوگ کچھ پڑھتے تھے، کچھ لوگ کچھ پڑھتے تھے، چونکہ آپ کو پتہ ہے انزل القرآن علی 7 احرف، کہ قرآن جو ہے وہ 7 قراتیں ہیں، یہ بھی سن لیں، قرآن کی 7 قراتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے معروف جو ابھی ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن ہے قرات قریش کا۔ تو پھر حضرت عثمان نے ساری قراتوں کو ہٹا کر ایک قرات پہ قرآن کو اکٹھا کیا، اور وہ قرات قریش تھی، یعنی کہ قریش کی قرات پہ قرآن اکٹھا ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس وجہ سے حضرت عثمان کو لقب دیا جاتا ہے جامع القرآن، یہ ایک بڑا معروف ہے۔ آپ بنو امیہ یعنی کہ قریش کی جو مشہور شاخ ہے بنو امیہ سے آپ کا تعلق ہے، بنو امیہ سے آپ کا تعلق ہے، اور پیشہ آپ کا تجارت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کا اگر بات کی جائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے اندر جو ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا وہ ایک یہودی کا تھا، اور آپ نے وہ کنواں خرید کر دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو غزوہ تبوک ہے اس موقع پر 1000 اونٹ اور ان کا سامان آپ نے اللہ کی راہ میں دیا تھا۔ تو اس لحاظ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری خدمات ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ، یہ بھی آپ یاد رکھ لیں، خلافت راشدہ میں سب سے زیادہ جو خلافت ہے جس کا ایک دورانیہ ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے، جس کا دورانیہ سب سے زیادہ ہے، تقریباً 12 سال آپ نے خلافت کی ہے۔ آپ کی خلافت کا ایک باقاعدہ حکم کسی نے نہیں دیا، بلکہ حضرت عمر نے جب آپ شہید ہوئے اور آپ کے آخری ایام تھے
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مقداد کو یہ ایک کام سونپا تھا کہ 6 افراد پہ ایک کمیٹی بنا دی تھی کہ ان 6 افراد کو ایک کمرے میں بند کر دینا اور یہ 6 افراد اپنے میں سے کسی کو خلیفہ نامزد کر لیں ان 6 افراد میں حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے اور حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ آپ نے اپنے جو بیٹے کو اس میں نامزد نہیں کیا، اگرچہ وہ عشرہ مبشرہ میں تھے۔ حضرت سعید بن زید آپ کے داماد تھے، ان کو آپ نے اس میں شامل نہیں کیا۔ تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت باقاعدہ طور پر آ جاتی ہے۔ اس وقت بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے جو باقاعدہ طور پر جو کچھ خدمات ہیں، بہت سارے خدمات، ہم اس کا ذکر نہیں کر سکتے، مگر آپ کے لیے جو اہم ہے یہاں پہ یاد رکھنا آپ نے کہ جو قبرص ہے، فتح قبرص 28 ہجری کے اندر ہوئی ہے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئی ہے۔ فتح قبرص جو آج بھی ترکی اور مصر کے درمیان میں ایک تنازع ہے کہ قبرص کا جزیرہ کس کا ہے، تو یہ قبرص فتح ہوا تھا 28 ہجری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں۔ دوسرا، حرم کی توسیع ہوئی تھی، مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے جو بحریہ کا قیام، یعنی کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت امیر معاویہ جو کہ شام کے گورنر تھے، انہوں نے بنائی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے۔ بحریہ کا قیام یہ بڑا ہے۔ اب سب سے پہلے امیر البحر کون سے تھے، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے امیر البحر جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن قیس، انگلش میں اس کو آتا ہے فرسٹ ایڈمرل، ٹھیک ہے، وہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شخصیت ہے جو سب سے پہلے ایڈمرل تھے، یعنی کہ امیر البحر تھے۔ تو آپ تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ سب سے بڑا دور جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور آپ کو باغیوں نے شہید کیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اس وقت بتائی جاتی ہے 82 سال عمر تھی۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ آپ کو بچانے آئی تو اسی دوران ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی تھی۔ تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختلف جو ہے اعتراضات کیے گئے، الزامات لگائے گئے، اور اس بنیاد پر آپ کو جو شہید کیا یہ عبداللہ بن سبا تھا، جس نے ایک سازش کی تھی اور جس کے ساتھ سبائی گروپوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ 24 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک آپ کا دور ہے، اور تقریباً یہ 12 سال کا دور بنتا ہے، اور تمام خلافت راشدہ میں سب سے بڑا دور جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ کے دور میں ایشیائی کوسٹ کی فتح ہوئی ہے، جزائر کی فتح ہوئی ہے، اور طرابلس کی فتح ہوئی ہے، اور آپ نے موذنین جو ہے ان کی تنخواہیں بھی مقرر کی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہاں تک ہم نے بات کر لی ہے 3 خلفاء کی۔ اب ہے خلافت راشدہ میں آخری خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو علم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، اور 10 سال کی ایج میں آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ آپ کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ ابو الحسن اس لیے کہا جاتا ہے حسن کے باپ، اور ابو تراب جو ہے وہ مٹی کے باپ، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی سے بہت زیادہ کھیلتے تھے، اس وجہ سے آقا علیہ السلام نے آپ کا نام جو ہے ابو تراب رکھ دیا۔ آپ کا لقب جو ہے حیدر، اسد اللہ اور مرتضیٰ۔ حیدر، اسد اللہ سے مراد اللہ کا شیر، اور مرتضیٰ یہ آپ کے لقب ہے۔ اور آپ کی پیدائش جو ہے
وہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو ہے وہ 603 عیسوی میں ہوئی، یعنی کہ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اور آپ کو علم ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جو ہے وہ کتنے سال کی ہو گئی؟ وہ 10 سال کی عمر تھی۔ 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد تھا۔ آپ انتہائی شجاع اور بہادر تھے اور آقا علیہ السلام نے آپ کی بہادری کی بنا پر آپ کو جو ہے مرہب کی طرف بھیجا اور آپ نے پھر خیبر کو فتح کیا۔ خیبر کے جو قلعے تھے 6 قلعے تھے اور اس میں سے سب سے بڑا قلعہ جو تھا وہ قلعہ قموس تھا، جو ایک بڑا شاہ سوار تھا، ایک بڑا بہادر پہلوان تھا جس کا نام تھا مرہب، اس قلعے میں رہتا تھا۔ وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آقا علیہ السلام نے بھیجا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مرہب کو قتل کیا اور وہ قلعہ فتح ہوا۔ تو اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے فاتح خیبر، فاتح خیبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے 2 ہجری کے اندر ہوئی ہے اور آپ کے بیٹے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف ایک غزوہ تبوک کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں شریک تھے، تمام غزوات میں شریک تھے اور اتنی بہادری سے لڑے تھے۔ اور آپ کاتبین وحی میں بھی شامل ہیں۔ کاتبین وحی یعنی کہ وحی کو لکھنے والے وہ بھی آپ ہیں۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ لکھنے والے تھے مسلمانوں کی طرف سے میں بتا چکا ہوں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا ہے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد مسند خلافت 3 دن خالی رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو رات کے اندھیرے میں آپ صحابہ کرام نے دفن کیا اور قبر کے نشان کو اس وقت مٹا دیا تاکہ باغی جو ہیں وہ آپ کے روضہ مبارک کی بے حرمتی نہ کریں۔ اس وجہ سے مسند خلافت 3 دن خالی رہی اور پھر حضرت علی لوگ انصار اور مہاجر اکٹھے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ آپ خلافت کو سنبھال لیں۔ آپ نے انکار کیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے بعد مسلسل اصرار پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسند خلافت سنبھالی اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف پریشانیوں کا سامنا تھا، جس میں سے قصاص عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ لینا یہ سب سے نمایاں تھا، یہ سب سے نمایاں تھا اور جس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تو اس کے بعد باقاعدہ طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو 2 سے 3 جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلی جنگ جو ہے وہ آپ کو بتا دیں جنگ جمل، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جنگ جمل 36 ہجری کے اندر ہوئی ہے، جنگ جمل 36 ہجری کے اندر ہوئی ہے اور یہ جنگ جمل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اونٹ کے درمیان گرد لڑی گئی تھی۔ تو حضرت علی اور حضرت عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ایک جنگ ہوئی ہے اس جنگ کو ہم جنگ جمل کہتے ہیں، جنگ جمل کہتے ہیں اور یہ 36 ہجری کے اندر ہوئی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور اس میں بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے ہیں، جس میں سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں اور یہ دونوں صحابی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ 10 لوگ شامل ہیں۔ عباد اربع میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ عباد اربع سے مراد ہے وہ 4 لوگ جن کے نام میں عبداللہ آتا ہے، وہ 4 ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ لوگ جن کو آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، وہ ہے 10 لوگ اور یہ ان میں شامل تھے، وہ ان میں شامل تھے۔
اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غزوے کے بعد، جنگ کے بعد، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں نے بتایا یہ ملک شام کے حاکم تھے، ملک شام کے گورنر تھے، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بیعت کرنے اور معزول ہونے سے انکار اس بنیاد پر کر دیا کہ جب تک آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا نہیں دیتے ہم آپ کی بیعت نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر یہ مسلمانوں میں اجتہادی جو غلطیوں کی بنیاد پر جو ایک لڑائیاں شروع ہوئی، جس میں یہ غزوہ جو جنگ جمل ہے یہ ہوئی، اور اس کے بعد جنگ صفین، اس جنگ کو جنگ صفین کہا جائے، یہ میدان صفین میدان کے اندر ہوئی ہے، اور یہ جنگ صفین جو ہے 37 ہجری کے اندر ہوئی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ 37 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے اس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے، اور اسی جنگ میں حکم مقرر کیے گئے، اسی جنگ میں حکم مقرر کیا گیا کہ جب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فوج سے تقریباً دونوں فوجوں سے 70,000 مسلمان شہید ہوئے، 70,000 مسلمان، تو ایک بڑی تعداد تھی، اور 25,000 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 35,000 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی سپاہی شہید ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر ایک حکم کا فیصلہ آیا، وہ تحکیم کے بارے میں آپ کو پڑھنے کی تھوڑا سا پڑھ لیں تو ہسٹری اچھی ہے۔ برحال اس کے بعد باقاعدہ طور پر یہ الگ الگ امیر بن گئے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں وہ صوبائی جو تھے وہ الگ ہو گئے، اس بنیاد پر کہ آپ نے حکم کو تسلیم کیا ہے اور وہ حکم کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لہذا وہ خارجی ٹھہرائے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک اور جنگ لڑنا پڑی جو کہ 37 ہجری کے آخر اور 38 ہجری کے اندر لڑی گئی ہے، وہ ہے جنگ نہروان۔ جنگ نہروان آپ نے لڑی، اور جنگ نہروان کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج کا اتنا نقصان ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فوج سے لڑنے کی سکت اور طاقت اس کے بعد نہ رہی۔ تو اس طرح باقاعدہ طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاقے تقسیم کر لیے۔ حضرت امیر معاویہ شام اور مصر کے حاکم بن گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق، ایران اور حجاز کے حاکم بن گئے، یعنی کہ 2 خلیفہ جو ہے وہاں پہ بن گئے۔ اور اس طرح پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کے لیے خارجیوں نے 3 بندے مقرر کیے تھے، جن میں سے ایک کا نام تھا ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم تھا، جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ فجر کی نماز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کرے گا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دے گا۔ تو اس نے پھر خنجر، زہر آلود خنجر سے حملہ کیا، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، اور پھر اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو اس کو پکڑ لیا گیا، اور اس خنجر کے ساتھ اس کو پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا تھا۔ ابو لولو فیروز جو تھا، جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، تو اس نے اس خنجر سے اپنے آپ کو مار لیا تھا۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا اس کو پکڑ لیا گیا تھا، اور بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کیا تھا قصاص میں۔ تو اس طرح 40 ہجری کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور 41 ہجری سے جو ایک خلافت شروع ہوتی ہے، 41 ہجری کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوتے ہیں، اور یہ باقاعدہ جو ہے خلافت اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت حسن کے پاس آتی ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 6 ماہ خلافت کرتے ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح ہوتی ہے، اور اس صلح کے نتیجے میں باقاعدہ طور پر ساری سلطنت کے جو حاکم ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک آپ یعنی کہ 19 سال ایک باقاعدہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے ہیں، اور یہاں سے وہ دور شروع ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں بادشاہت، ملوکیت۔ اس سے پہلے 41 سے پہلے کیا تھی؟ خلافت۔ خلافت کا دورانیہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ 30 سال تھا،
اور یہ آگے ملوکیت شروع ہو گئی اور یہاں سے بنو امیہ خاندان کی حکومت شروع ہوتی ہے۔ اس پہ اور مزید جو اسلامیت کے سوالات ہیں انشاءاللہ اس پہ ایک کلاس کریں گے۔ آج جو ہم نے موسٹ امپورٹنٹ کویشچن پڑھے ہیں وہ خلافت راشدہ کے ہیں، جس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اہم واقعات اور اہم سنین اور اولیات عمر ہم نے پڑھی ہے۔ اس کو آپ نے لازمی اس کو ایک دفعہ دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے یہ چیزیں بہت مفید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ ابھی کویشچن آنسر کا سلسلہ ہے، ابھی 2 4 5 منٹ کے اندر آپ کو کویشچن آنسر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔